حبیب صاحب، خان صاحب کے حوالے سے کل ایک بیان آیا تھا کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو کے سامنے کارکنوں کو احتجاج کی پرامن کال انہوں نے دی تھی، جس کے بعد اسد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب نے کل شام کو اس کی تردید بھی کی کہ خان صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اس بیان کو بڑا اچھالا جا رہا ہے۔ کیا خان صاحب کو اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل میں پڑ سکتے ہیں وہ اس کی وجہ سے؟ دیکھیے، اگر اب تک اس کی تردید نہ آئی ہوتی تو اس بیان کے اوپر بات بھی ہو سکتی تھی کہ اس بیان کے اندر قانونی جواز کون سا ہو سکتا ہے اور غیر قانونی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ان کی پارٹی کی طرف سے تردید کر دی گئی تو اب تو یہ بات بالکل بے معنی ہو گئی کہ اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کی جائے یا اس کے اوپر کسی تجزیے کی عمارت کھڑی کی جائے۔ اور خان صاحب نے اگر کچھ ایسا واقعی کہا ہے، کسی کورٹ آف لاء میں کہا ہوتا تو پھر ظاہر ہے میٹر کرتا ہے۔ اب صحافیوں نے کس طرح کیا مطلب لیا، بعض اوقات بات کہیں اور کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، ایک چھوٹا موٹا لفظ بھی جو ہے وہ صورتحال کو بدل دیتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جنرل پرویز مشرف نے 99 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ دس از اے شام ڈیموکریسی، یعنی یہ کھوکھلی جمہوریت ہے۔ تو لیکن ہم سارے جو اردو اخبار نویس تھے وہ بھی وہیں پہ موجود تھے، انہوں نے اس تقریر کا ترجمہ کیا، وہ شیم کر دیا کہ یہ ایک شرمناک جمہوریت ہے۔ تو بعض اوقات ایک لفظ کا تلفظ، لہجہ بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ تو صحافیوں نے یقیناً سنا ہوگا، لیکن کیا ان کا مطلب وہی تھا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک پولیٹیکل بیانیہ تو شاید اب بناتے رہیں کہ ہاں جی اب تردید کر رہے ہیں، ہاں جی اب یوں کہا تھا، ہاں جی وہ کہا تھا، تو یہ چلتا رہے گا۔ اچھا حبیب صاحب، پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہ کل بھی ہم نے دیکھا چھاپا پڑا، آج میٹروپولیٹن کارپوریشن نے سیل کر دیا کہ جی وہاں پہ جو سیفٹی کے، فائر سیفٹی کے جو میجرز ہیں وہ پراپر نہیں لیے گئے ہیں۔ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھوک ہڑتال بھی کر رہے ہیں، گو کہ آج علامتی بھوک ہڑتال تھی، لیکن کہا جا رہا ہے پورے ملک میں اس کا دائرہ پھیلایا جائے گا۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا جو دفتر ہے وہ تو بند کرنا تو یہ تو تازہ بات ہے نا، یہ تو پوری کی پوری تحریک انصاف بھی بند رہی ہے 8 فروری سے پہلے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری حکومت، اور اس پرٹیکولر کیس میں اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ سی ڈی اے وغیرہ وغیرہ یہ جو ساری کی ساری وزیر داخلہ کے تحت ہوتی ہیں، تو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اگر اب یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ وہاں ریت کی بالٹیاں نہیں تھی، یا وہاں پہ وہ فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھے، یا کچھ اور نہیں تھا، یا وائرنگ ناقص تھی، تو اس طرح کی وائرنگ اور اس طرح کی جو ٹوٹے پھوٹے پائپ تو میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی دیکھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، یعنی مجھے وہاں پر کئی بار جانے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں پہ ایسی صورتحال تو میں نے وہاں پر بھی دیکھی ہے۔ تو اب کیا کریں، وزیر اعظم ہاؤس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے یا سی ڈی اے یا کوئی اور نوٹس بھیج دے گا؟ دیکھیے، یہ ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنے قانون کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو قانون کو آپ نے لوگوں کے سامنے مذاق بنا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی حق میں کوئی زیادہ اچھا نہیں کیا، بہت برا کر رہا ہے، بہت برا۔ اچھا حبیب صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے معاملے میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی یہ اس قابل بھی چیز ہے کہ اس پہ کمنٹ کیا جائے۔ میں آفرین ہے آپ پر کہ آپ نے اس کو سوال کی صورت میں بھی رکھا۔ بات یہ ہے کہ آپ مسلسل یہ کہتے رہے نا کہ یہ ایک پیج پر ہیں۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی پی ایم بھی یہی کر رہی ہے نا۔ ہاں نہیں، لیکن حبیب صاحب ہم تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو ایک مارجن میں دے رہی تھی کم از کم کہ شاید وہ آئینی معاملات میں اس طرح سے نہ جائے۔ آپ کی خوشگمانی جو ہے، جی آپ تو مسلسل کہتے رہے دونوں ایک پیج پر ہیں۔ آپ کی خوشگمانی اب پوری نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ان دونوں پارٹیوں کے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر ان کی جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ پر ان کا حق تسلیم کر لیا جائے؟ مطلب باقی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو گورنمنٹ کی جو جماعتیں ہیں، یعنی انہیں ذرا خیال نہیں آ رہا کہ دراصل اس صورتحال یہ تھی کہ یہ ایک گری ہوئی چیز تھی۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی بے توجہی کی وجہ سے یہ چیز گر گئی۔ اب یہ گر کے پی ایم ایل این نے اٹھا لی، پیپلز پارٹی نے اٹھا لی، ایم کیو ایم نے اٹھا لی، تو یہ ان کی کیسے ہو گئی؟